الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية أخرى نية المؤمن خير من عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو احب البلاد الی اللہ مساجدها میں جمع فرمایا، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها سے دور رکھا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہوا، یہ محض اللہ کا فضل ہوا۔ اس میں میرا آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کوئی ذاتی وجاہت نہیں، کوئی ذاتی بڑھوتری نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا فضل شامل حال ہوا۔ اس نے مجھے آپ کو توفیق بخشی اور اپنے مسجد کا رخ کیا۔ اس اجتماع پر، اس جمع ہونے پر دل و جان سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں صفت شکر کو اپنانے کی کوشش کرنا، اور پھر میرے رب کا دستور ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ نعمت کے ملنے پر جو بندہ صفت شکر اپنا لیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لأزیدنکم، کہ اس کی نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو ہم میں سے اگر جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت تک مسجد کے ساتھ جوڑ دے، مسجد کی محبت پیوست کر دے اور مسجد سے تعلق نصیب فرما دے، تو جب بھی مسجد میں آئیں آداب کی رعایت رکھتے ہوئے آئیں۔ مسجد کو معمولی جگہ نہ سمجھے۔ فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن ساری کائنات کو قلع کما کر دیں گے، ساری کائنات کو مٹا کر رکھ دیں گے، پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، سورج چاند کے نظام کو بکھیر کر رکھ دیں گے، فرمایا ساری کائنات ملیا میٹ ہو جائے گی، لیکن ان مساجد کی جگہوں کو اور ان مسجدوں کو اللہ جل شانہ اٹھا کر جنت میں شامل کر لیں۔ تو اس لیے مسجد کے اندر آتے وقت بہت آداب کی رعایت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اگر ایک وزیر کی تقریب شادی ہے، اب ہم میں سے ہر ایک سوچے، اگر ہمیں کسی وزیر نے مدعو کیا کہ بھائی آپ نے میرے بچے یا بچی کی شادی پر آنا ہے، انصاف سے سوچئے، غور و فکر کر کے سوچئے کہ ہم میں سے ہر ایک کتنا تیار ہوگا۔ کیا جیسا کہ فجر میں بعض لوگ رات کا ہی سوٹ پہن کر آ جاتے ہیں، شلوار اور قمیص، اور یعنی ظاہر ہے کہ جب آدمی سونے کو ارادہ کرتا ہے تو اپنا عام لباس اتار دیتا ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ گھرا پڑا ہے اور اللہ جل شانہ ہمارے نزدیک ایک وزیر سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، تو پھر ایسی نمازوں کو تو منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے خود سوچے کوئی کہ کس ترتیب کے ساتھ ہم اس شادی پہ جائیں گے اور کون سا جوڑا پہنیں گے، 10 مرتبہ غسل کریں گے، داڑھی کو سٹ کریں گے، بالوں کو سٹ کریں گے، واسکٹ کو سٹ کریں گے، ٹائی کو سٹ کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا اللہ کا گھر ایک وزیر کے شادی کی تقریب سے بھی ہمارے نزدیک بڑا نہیں ہے؟ جیسا چاہے آدمی منہ اٹھا کر مسجد میں آ جائے، ایسا میرے بھائیوں، ہم ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ایک اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ جل شانہ ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ کے دربار میں جب بھی آئے تو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اچھی حیثیت کے ساتھ، یہ جو ٹوپیاں باہر پڑی ہوتی ہیں نا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کو سر پہ رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ٹوپی پہن کر ہم شادی کی تقریب میں جائیں گے؟ بھائی وہ لباس
جس لباس کو پہن کر ہم دفتر نہیں جا سکتے۔ اب ہر آدمی اپنی ذات سے پوچھے کہ جب وہ دفتر جاتا ہے تو کس ترتیب سے جاتا ہے، جب شادی میں جاتا ہے کس ترتیب پہ جاتا ہے، اور جب مسجد میں آتا ہے تو کس ترتیب پہ آتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، سوچے اور پھر موازنہ کرے۔ ادھر اللہ کے ساتھ یہ معاملہ، اور پھر کیا کریں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ادھر اللہ کے ساتھ یہ معاملہ، اور ہم امیدیں رکھتے ہیں بدر و حنین کی کہ جیسے وہاں مدد آئی تھی یہاں کیوں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، صحابہ دنیا کے معاملے میں سادے تھے، لیکن اللہ کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، فرماتے ہیں کہ جب ایک جگہ پر لڑائی ہوئی تو ظاہر ہے کہ عرب والوں نے چپاتی دیکھی نہیں تھی، تو وہ لمبی لمبی چپاتیاں تھیں، تو وہ اس کو یوں پلٹ رہے ہیں، کتنا اچھا کپڑا ہے۔ ادھر دنیا کے متعلق یہ معلومات، اور وہی امیر کہتے ہیں جب میں تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہوں پھر یک بار حملہ کر دینا۔ پہلی تکبیر پر حملہ نہیں کرنا، دوسری تکبیر پر حملہ نہیں کرنا، اور تیسری تکبیر پر حملہ کر دینا۔ پھر پوچھا گیا، کہا جب اللہ کی رحمت اترتی ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم آج دنیا کے بارے میں بہت سیانے ہیں، بہت چالاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، لیکن اللہ کے معاملے میں، مسجد کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سادے بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ موت تک جڑ جائے، تو جب بھی مسجد میں آئیں آداب کی رعایت کے ساتھ آئیں، اور خشوع خضوع کے ساتھ آئیں، دل و دماغ کو حاضر کر کے آئیں۔ ایسا نہیں کہ جب مسجد کے اندر آئیں تو الٹا پاؤں جا رہا ہے، نہیں، رکیے، جہاں سے مسجد کی حدود شروع ہوتی ہے وہاں پر متوجہ ہو جائیے۔ فرمایا بسم اللہ وسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت من سنت الاعتکاف ما دمت لہذا المسجد۔ یہ سارے کام کریں، پھر مسجد میں آئیں، اور اگر مسجد میں آتے وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد میں نماز پڑھنا یہ مسجد کا حق ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ ہمیں سارے دین کی سمجھ عطا فرما دے، ہمیں اللہ پاک آخرت کا شوق نصیب فرما دے، دنیا کی بے رغبتی نصیب فرما دے۔ واللہ یہ وقت آ چکا کہ دنیا کے بارے میں بچہ بچہ سے آنا، بچہ بچہ چالاک، آخرت کے بارے میں بوڑھے بوڑھے بے وقوف۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اب عشرہ ذی الحج آنے والا ہے، ذی قعدہ کا اختتام ہونے والا ہے۔ حقیقت میں ہر اہل ایمان کا دل اس وقت رو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی بہاریں دیکھا کرتے تھے، اس سال پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ بڑا المیہ ہے، بڑا رونے کا مقام ہے کہ وہ عشرہ ذی الحج کہ جس کی قسمیں میرے رب نے قرآن کریم میں کھائی، آج لوگ اس کی برکات اور فیوضات سے محروم ہو گئے، آج لوگ اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، چند لوگ یہ حج بیت اللہ کریں گے، کتنے لوگ پاکستان سے جاتے تھے، کتنے لوگ دوسرے ممالک سے جاتے تھے، لیکن اس سال ہم سب کی محرومی ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے ذی الحج کی صبح کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے طاق اور جفت کی۔ طاق سے مراد 9 ذی الحج، جفت سے مراد 10 ذی الحج۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اگر ہم غور کریں، دیکھیں قربانی کے متعلق پوری تفصیل تو اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے پر کہ اس کی روح کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، لیکن میں چند معروضات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ جو عشرہ ذی الحج ہے،
کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے عشرہ ذی الحج۔ اور میرے بھائیو بزرگو دوستو، جس طرح سارے مہینوں کی سرداری رمضان کو ملی اور سارے دنوں کی سرداری جمعے کو ملی، جس طرح رمضان کا آخری عشرہ سارے عشروں پہ قیمتی ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح اگر ہم فضائل کی روشنی میں دیکھیں تو عشرہ ذی الحج بھی کسی سے کم نہیں، عشرہ ذی الحج بھی کسی سے کم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرہ ذی الحج کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحج کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یوم العرفہ، جس کو 9 ذی الحج کہتے ہیں، اور یوم العرفہ حج کا بڑا رکن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے امید یہ کی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے گزشتہ 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کی تلافی کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایک تو یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کا ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک رات قیمتی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج جس موقع پر اللہ سے رجوع کا اور اللہ سے استغفار کا موقع تھا، ہمارا رخ مسجد سے کم ہو گیا۔ آپ خود سوچیں کہ عشرہ ذی الحج کا دن کتنا قیمتی، راتیں کتنی قیمتی۔ نماز تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کورونا ہے نا، بازار دکان میں جائیں گے وہاں کورونا نہیں آئے گا، اپنے کام کاج میں جائیں گے کورونا نہیں آئے گا، بس اللہ کا گھر ایسا بابرکت جہاں پر رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، جو فرشتوں کی اما جگہ ہے، وہاں پر کورونا آ جاتا۔ میرے بھائیوں، من نہ مانے تو ہزاروں بہانے آدمی ڈھونڈ لیتا ہے، اور جب من میں آ جائے، لوگ گر رہے ہوں، کرفیو لگا ہوا ہو، تو اپنی ڈیوٹی پہ آدمی پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ من کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو کو دوستو، ایک تو یہ کہ عشرہ ذی الحج میں اللہ جل شانہ جتنی توفیق دے، 1 روزہ 2 روزے 3 روزے رکھنے چاہیے۔ اور یوم العرفہ کا تو روزہ ہر آدمی کوشش کرے، عورتوں کو ترغیب دی جائے، عورتوں کو ترغیب دی جائے، گھروں کے اندر ماحول بنایا جائے کہ اللہ جل شانہ شاید اس روزے کی برکت سے ان حالات کو بدل دے، اور ان بیماریوں اور وباؤں سے اللہ پاک امت کی جان چھڑا لے۔ دیکھیں میرے بھائیو اس کو دوستو، اب مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور بظاہر جس چیز سے بیماری لگی اسی کو استعمال کرتا جا رہا ہے، تو بیماری تو بڑھے گی۔ جائے کہ اس بیماری کا سدباب ڈھونڈا جائے، معالج تک پہنچا جائے، پرہیز کو لازم کیا جائے، تو اللہ جل شانہ اس بیماری کو دور کر دیں گے۔ اب میرے بھائیوں، بیماری یا وبا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بیماری آئی، اللہ کی طرف رجوع بڑھنا، استغفار زیادہ کرنا، ہم اور گناہوں میں لگ جاتے۔ اصل جو روح استغفار ہے، گناہ کا چھوڑنا، اس پہ ہم نہیں آتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو کو دوستو، کوشش کریں جتنی اللہ توفیق دے 9 روزے رکھ لے، نہیں تو کم از کم یوم العرفہ کا تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو فرمایا کہ ہر رات عشرہ ذی الحج کی لیلۃ القدر کے برابر ہے، لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو بھائی اگر 2 رکعت 4 رکعت ہم رات کو اٹھ کر نہ پڑھ سکیں، تو کم از کم سارے بھائیوں سے، سارے سامعین سے التماس ہے
جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو باجماعت پڑھ لے۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، اس کو پوری رات کے قیام اللیل کا اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے متعلق ہم کتنے چالاک ہیں۔ ہائے افسوس کہ ان حالات میں بھی کہ جب کورونا کا خوف دل و دماغ میں بیٹھ چکا، پھر بھی ہم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، ہم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ ساری کی ساری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن مسجد کو لازم پکڑیں اور اسی طرح باجماعت نماز پڑھنے۔ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ 3 موقع پر اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں۔ 3 موقع پر اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ 3 موقع ایسے ہوتے ہیں جس پر اللہ جل شانہ اپنے بندے کے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اس میں سے ایک تو وہی عمل یوم العرفہ کا کہ عرفہ کے دن جب حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، آہوزاری ہوتی ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، اللہ پاک اس مجمع کو دیکھ کر مسکراتے۔ اور فرمایا کہ دوسری جگہ وہ ہے کہ جہاں پر اللہ جل شانہ بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں جب بندہ دوڑ لگا کر صف اول کا اہتمام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے آج ہمیں مسجد، نماز، دین کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ایک آدمی شاید آذان کے وقت آ جائے لیکن صف اول کو اختیار نہیں کرے گا، پیچھے بیٹھ جائے۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی دوڑ لگا کر آتا ہے، دوڑ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ نماز کھڑی ہے وضو کر کے مسجد میں دوڑا، یہ مقصود نہیں ہے۔ مسجد میں دوڑنا اگر رکعت جاتی ہے چلی جائے، مسجد میں دوڑنا جائز نہیں ہے۔ آہستگی کے ساتھ آئیں۔ دوڑ کا مطلب کیا ہے؟ آذان ہوتے ہی سارے کام کاجوں کو چھوڑا اور مسجد کا رخ کر لیا اور صف اول کا آ کر اہتمام کر لیا۔ فرمایا کہ اس آدمی کو دیکھ کر بھی اللہ خوش ہوتے، اللہ مسکراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب آپ خود سوچیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہر آدمی چاہے گا وزیر اعظم دیکھ کر مجھے مسکرائے، خوش ہو جائے، وہ تو الٹا لٹک جائے گا۔ تو میرے اللہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کہتے ہیں کہ جو آدمی صف اول کے لیے دوڑ لگاتا ہے اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ اور فرمایا کہ تیسرا موقع کہ جہاں پر اللہ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جب میاں بیوی دونوں میں سے ایک پہلے اٹھ گیا، کس کے لیے؟ تہجد کی نماز کے لیے، اور دوسرا پیار سے دوسرے کو اٹھاتا ہے، چل 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے۔ میاں بیوی کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کتنے اچھے موقع ہیں۔ عرفہ کا دن بہرحال وہ تو ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر آئیے آج ہم نے یہ بات سنی۔ دیکھیں، سننا سنانا صرف تلفظ کے لیے نہیں ہو، عمل کی نیت سے سننا سنانا ہو۔ آئیے ہم نیت کریں سارے کہ انشاءاللہ صف اول کے لیے دوڑ لگائیں گے، اور ہر آدمی یہ بھی نیت کرے اگر میں تہجد میں اٹھوں گا اپنی بیوی کو اٹھاؤں گا تاکہ میرے اللہ دیکھ کر مسکرائے۔ اور پھر میرے بھائیو اس کو دوستو، ایک بات یاد رکھیں، عشرہ ذی الحج میں قربانی کرنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صاحب نصاب ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، تو ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے ناخون، بال اور جسم کے کسی بھی حصے کے بالوں کو مت تراشے۔ دیکھیں، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، لیکن بسا اوقات ایک مستحب اور سنت بہت آگے لے جاتا ہے۔ اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے کہ یہ جو آپ علیہ السلام نے ترغیب دی کہ جو آدمی احرام باندھ لیتا ہے نا، تو احرام باندھنے کے بعد 10 ذی الحجہ جب وہ قربانی نہ کر لے اس وقت تک وہ اپنے ناخون، اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اپنے بدن کے کسی حصے سے بھی بال نہیں کاٹ سکتا۔ تو فرمایا وہ تو ایک بہت بڑا عمل ہے،
ان کے ساتھ تشابہ اور مشابہت کے طور پر یہ حکم دیا گیا کہ جو آدمی قربانی کی نیت کرے، ارادہ کرے، جو صاحب نصاب ہو، وہ اس عشرے کے اندر اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے درجے کے اعتبار سے تو یہ آدمی کو بہت آگے لے جاتا ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو بیان کر دیا۔ اور دوسری چیز دیکھیں، ہمیشہ اہل علم سے تعلق رکھیں۔ دیکھیں ایک آدمی کاروبار کرتا ہے نا، تو وہ تعلقات ان لوگوں سے رکھتا ہے جو کاروبار کے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، جو کاروبار کی معلومات رکھتے ہیں، انہی سے مشاورت کرتا ہے کہ اس رخ کا کیا ہوگا، اس رخ کا کیا ہوگا۔ بھائی دین اتنا سادہ ہو گیا، دین اتنا سستا ہو گیا، ہم سارے مفتی بن جائیں۔ میرے بھائیوں، دین کے متعلق کوئی بھی عمل کرے، اس عمل سے پہلے اہل علم سے رابطہ کرے، اس عمل کی کیا حقیقت ہے۔ بھائی فضائل کے استحضار کے ساتھ عمل کرنا، جب مسئلے کی تحقیق ہوگی، مسئلے کی فضیلت سامنے ہوگی تو پھر بات بنے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی، جو ان 10 دنوں کے اندر یا قربانی کے ایام کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی صاحب نصاب ہو گیا اور اس نے قربانی نہیں کری، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کون فرما رہا ہے؟ آپ علیہ السلام۔ اس میں ذرا آئیے اب تحقیق کرتے ہیں قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، عام طور پر ہمارے رسم و رواج میں دادا کے نام کی قربانی، ابا کے نام کی قربانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی، دادی کے نام کی قربانی۔ لیکن پہلے اس سے پوچھو کہ آپ نے یہ قربانی کی ہے؟ میں نے تو پچھلے سال کی تھی۔ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، فرض پہلے ہے، سنت نفل بعد میں ہے۔ ایک آدمی فرض کو چھوڑتا ہے اور پوری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، تو یہ پڑھتا رہے، اس فرض کا خمیازہ پورا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ سلیمان ابن ابی حسمہ، بڑے صحابی، بڑے ایک عہدے پر تھے، جناب عمر نے دیکھا کہ وہ نماز میں نہیں آئے۔ فجر کو پہنچ گئے، فجر کی نماز کے بعد والدہ سے پوچھا سلمان نظر نہیں آئے، فرمایا رات بھر نفلیں پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں پوری رات سو جاؤں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لوں۔ تو یہ بات دل و دماغ میں لکھ لیں، بٹھا لیں، مرد پر اگر قربانی فرض ہے، یعنی اگر ایک آدمی 50,000 کا مالک ہے، 45,000 کا مالک ہے، ہماری عورتیں تو 1 کروڑ کی مالک ہوتی ہیں، جو اس مقدار کا مالک ہے، باپ مالک ہے تو باپ پر قربانی، بیٹا مالک ہے تو بیٹے پر قربانی، بیوی پر ہے تو بیوی پر قربانی، بچے کے پاس بچے پر قربانی۔ اگر 10 کے 10 افراد کے پاس اتنی مالیت ہے، 10 کے 10 پر قربانی لازم اور فرض ہے۔ جب تک اپنی قربانی نہیں کرے گا، ابا کی قربانی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے اپنے مرحومین کی، آپ علیہ السلام کی قربانی بہت اچھی ہے، لیکن پہلے اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ جو صاحب نصاب گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے قربانی کرنے، اور اس کے بعد اگر اللہ نے اہمیت دی، اللہ نے فوقیت دی، اللہ نے مال دیا، تو آپ علیہ السلام کے لیے قربانی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے قربانی، چاروں خلفاء کے لیے قربانی، 10 مبشرہ کے لیے قربانی۔ بہت سارے لوگ ہیں ہزاروں جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، ہر بات کی تحقیق کریں، اہل علم سے رابطہ کریں، پھر اس کے بعد عمل کریں۔ اور چوتھی بات، ہر چیز کی ایک شکل ہے، ایک روح ہے۔ صرف شکل ہو روح نہ ہو چیز مکمل نہیں، روح ہو شکل نہ ہو چیز مکمل نہیں۔ نماز کی روح اخلاص ہے، شکل جو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، روزے کی روح اخلاص ہے اور اس کی شکل کھانا پینا چھوڑنا ہے۔ حج کی شکل پیسہ خرچ کر کے وہاں پہنچنا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اسی طرح بعض ملحدین اور بعض شریر پسند لوگ کہتے ہیں چھوڑو قربانی کو، کیا کرنا ہے قربانی کو، غریبوں کو دے دو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قربانی کی شکل
ان 3 دنوں میں احراق الدم ہے، جانور کے گلے پہ چھری چلانا ہے، اور اس کی روح اخلاص ہے۔ اخلاص نہیں ہوگا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا خون گوشت ہمیں نہیں پہنچتا۔ اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو یہ مردود ہے۔ اخلاص ہو، اور مثال کے طور پر قربانی کا حصہ کیا ہے؟ 10,000 روپے ہے۔ ایک آدمی قربانی کے ایام میں صاحب نصاب ہے اور 10,000 کی قربانی نہیں کرتا، ادھر 10 لاکھ جا کے غریبوں میں بانٹتا ہے، واللہ وہ گناہگار ہے، اس 10,000 کو نہیں پہنچ سکتا۔ شریعت کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہر طرف سے اپنے فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے۔ شریعت کی روح کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو کو دوستو، یہ چند چیزیں تھیں جو عشرہ ذی الحج کے متعلق تھی۔ اب قربانی کی حقیقت اور ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کی تفصیل اللہ جل شانہ نے چاہا، زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے پر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی اذان ہوگی، پھر اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں۔